فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، اتنے بیٹے کیوں دیے ہوئے ہیں، خوشحالی کیوں ان کے اندر نظر آ رہی ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال، اسی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے، یعنی یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے. تو یہ سرکار آپ نے دنیا میں ہوتے دیکھا نہیں ہے؟ جس اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز لوگ گوا دیتے ہیں، اینڈ پہ بستر مرگ پہ وہ اولاد انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور کئی لوگ اس حال میں مرتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن جب ہمسایوں کو بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد تو باہر سیٹل ہوئی تھی، یہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئی تھی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور لاسٹ میں تعفن پڑا تو پتا چلا کہ 3 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی مال اور اولاد کو ذریعہ بنائیں گے اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینے کا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا یہ کفر کی موت ہی مریں گے. یہ اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی موجود ہے. یہ چیز دیکھ لیں. وہ مجھے یاد آیا، ہمارے ایک آفس کے کولیگ ہیں، تو وہ ان کے محلے میں ایک بھائی گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے، تو وہ بتانے لگے کہ میں نے پوری زندگی کبھی کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہیں کھلایا، اور بڑی کس پرسی کے ساتھ زندگی گزاری، بڑی مشکل سے میں نے اپنے بچے پڑھائے. اور ہمارے ساتھ لوگ جو لاکھوں بنایا کرتے تھے ان کے پاس پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اولاد ان کی ایسی نافرمان نکلی اور آؤٹ پٹ ایسی نکلی کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کا معاملہ اللہ نے ایسے کیا کہ وہ تابع فرمان بھی ہیں، وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتے، نوکریاں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کمپنسیٹ کر دیا. میں نے جناب اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے سب کو. ایک آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جتنی آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آج سے 2 سال پہلے کسی کی کیا حالت تھی، آج کیا حالت ہے، اور آج والوں کی حالت، آج سے آپ 5 سال بعد ان کی بھی حالت دیکھ لیجئے گا کیا ہوگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے نا، تو آپ اگر ان سے پوچھیں نا تو کہیں گے ہماری تو زندگی برباد ہو گئی. یہ لوگ ایپل کرتے ہیں. اس کے مالک سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ تو نے بھی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کے زندگی کے آخری انٹرویو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتا ہے جی میں تو ایک ناکام زندگی گزاری ہے، میری کوئی فیملی لائف نہیں تھی. مجھے آج احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ مال تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیملی لائف میری کوئی نہیں ہے. مال کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صبح کام کے لیے جاتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو جب کام سے واپس آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں. مال و دولت ایک فیکٹر ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. ایک اچھی فیملی لائف گزارنے کے لیے مال ایک فیکٹر ہے، باقی فیکٹرز کا بھی تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اگر میں کسی کو مال اور اولاد دوں تو اس کے ذریعے بھی عذاب دے دیتا ہوں. تو عذاب اولاد اور مال بنی ہوئی نظر آتی ہے. اتنی امیر اولادیں ہیں اور ماں باپ کو گالیاں نکال رہی ہیں، کوئی عزت نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں سے بہتر ہے، یا یہ اولاد ہی مر گئی ہوتی جوان ہونے سے پہلے. اور مال و والے جان بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی زیادہ مال آ جائے گا تو زندگی سکون میں ہو جائے گی. یہ تو اغوا برائے تاوان والوں سے پوچھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی دور دراز علاقے میں بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار دیتے، یہ ہمارے ساتھ کام نہ ڈلتا. میں یعنی اپنے ریلیٹیوز میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ مال ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا، اور وہ اپنی ساری جو مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ مال کو بتاتے ہیں. اب غریب آدمی سے پوچھیں تو وہ تو کہتا ہے کہ مال نہیں ہے تو پتہ نہیں، مال نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، خدا سے بھی ہماری ناراضگی ہے. ایک فیکٹر کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دیں اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے.